سے اونچا کر لو، وہی غیرت تمہاری باقی رہنی چاہیے۔ اور جہاں بھی مسلمان ہو مسلمان کا لباس پہنے اور اس کو آسان نہ سمجھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگ چکا ہے، آپ چارپائی پہ پڑے ہیں، خاندان کا کوئی بھتیجا آپ کی زیارت کے لیے آتا ہے، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بھتیجے کے لباس پر پڑتی ہے جو ٹخنے سے ذرا نیچے تھا، اور آپ نے فوراً حکم دیا ارفع ازارک فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، کہ بھتیجے یا ابن اخی، بھتیجے اپنے ازار کو اٹھا لو۔ تقویٰ کے ناحیے سے یہی چیز مطلوب ہے، جب مطلوب ہے تو وہی چیز ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے اگر فلاں لباس پہن کر کے جائیں گے تو ہمیں حیثیت نہیں ملے گی، ہمیں عزت نہیں دی جائے گی۔ پینٹ کا انداز اور آداب ہی یہی ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچا ہو، اور یہی دلیل ہے کہ وہ حرام ہے۔ اگر آپ کو مسلمان کی پینٹ پہننا ہے تو پہن لیجئے ڈھیلی ڈھالی پینٹ جو ٹخنے سے اونچی ہو اور ڈھیلی ڈھالی ہو، آپ کو بیٹھنے میں، سجدہ اور قیام میں، پیشاب کی ضرورت کے وقت آپ کو پریشانی نہ کرتی ہو، اور اگر پریشان کر رہی ہے تو پھر آپ غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا پینٹ حرام ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ حلال ہے، اور انہی شرائط کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے انہیں سفیر یا نمائندہ بنا کر کے اہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی روانہ ہونے والے ہیں، کوئی صاحب تھے، ساتھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین عثمان غنی اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے، معاف کیجئے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ جس شہر میں جا رہے ہیں، جن روسا اور مالداروں کے پاس جا رہے ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ لباس کو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، اور کسی بھی ایسے شخص کو عزت نہیں دیتے جس کا لباس ٹخنے سے اونچا ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ لباس میرے رب کو پسند ہے، جب یہ لباس میرے حبیب کبریا کو پسند ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو پھر ان کو پسند ہے یا نہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ افسوس ہم نے آج اگر پرواہ نہیں کی تو زندگی کے کسی بھی معاملے میں اسلام کی پرواہ نہیں کی، شادی ہو یا بیاہ، اٹھنا ہو یا بیٹھنا، سونا ہو یا جاگنا، حتیٰ کہ کھانا اور پینے کے اسٹائل، ہیرو کو دیکھ کر کے، فاسق و فاجروں کو دیکھ کر کے آج مسلمان اپنا رہا ہے۔ آج مسلمان زندگی کے بہت سارے معاملات میں غیر قوموں کی تقلید اور غلامی پر آمادہ ہے۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر یورپ کی بےہودہ تہذیب کو اپنے معدے میں جب تک نہیں ڈال دیں گے، انہی کی طرح پیشاب کرنا اور پیخانہ کرنا اور ننگے ہو کر کے گھومنا جب تک ہم نہ سیکھ لیں گے، تب تک ہمیں کامیابی کی ڈگر نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کامیابی اسی وقت ملے گی جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں گے۔ آئیے ایک بار پھر ہم عزم کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت توحید کو ملنے کے بعد تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر قائم اور دائم رہیں۔ زندگی کے بہت سارے معاملات میں بہت ساری چیزوں کی آج ہمیں قربانیاں دینی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ میں گزارش کروں گا اپنے ذمہ داروں سے کہ اگر ہم نے ٹائم زیادہ لے لیا تو ہمیں معذرت خواہ سمجھیں، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہماری باتوں کو سننے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جن باتوں کو ہم نے سنا ہے اس کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کا کوئی قانون ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو، وہ ہماری زندگی کا آئینہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد ہمارے دل میں کوئی ریب اور کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہ ہو۔ رب کریم جب تک ہم اس دنیا میں جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔